بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 306 اور آیت نمبر ہے 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ الذین وہ لوگ یتبعون الرسول جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، وہ رسول النبی الامی الذی وہ رسول جو نبی ہے امی ہے، الذی وہ امی نبی یجدونہ جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً کہ وہ لکھا ہوا ہے، عندہم ان کے پاس فی التوراۃ والانجیل تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف وہ ان کو حکم دیتا ہے نیکی کا، وینہاہم عن المنکر اور ان کو برائی سے روکتا ہے، ویحل اور وہ حلال کرتا ہے، لہم الطیبات ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم الخبائث ان پر خبائث خبیث چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اور وہ اتار دیتا ہے، عنہم ان سے، اسرہم ان کا بوجھ اتار دیتا ہے، والاغلال اور وہ توق، التی کانت علیہم جو انہوں نے خود اپنے اوپر پہنا ہوا ہے، فالذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، بہ اس پر، وعزروہ اور اس کو قوت دی، ونصروہ اور اس کی مدد کی، واتبعوا اور پیروی کی، النور اس نور کی، الذی انزل معہ جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہوں گے، هم المفلحون جو کامیاب ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس دعا میں یہ تھا کہ اے اللہ تیری رحمت ان پر ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا تھا کہ میری رحمت ان لوگوں پر ہوگی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت الہی کے جو لوگ مستحق ہیں ان کی مزید شرائط بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی والے زکوٰۃ والے ان پر رحمت الہی آئے گی، مگر الذین یتبعون الرسول النبی الامی ایک پیغمبر آئے گا، آخری پیغمبر جو نبی امی ہوگا، جب وہ نبوت کا اعلان کرے گا تو اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ یہ خطاب ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ جب آخری پیغمبر آئے گا اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اگر تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے اندر تقوی وہ بھی ضائع، تمہاری زکوٰتیں بھی ضائع، تمہاری عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں۔ تو آخری نبی امی پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ اس آیت میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے 4 باتیں ہیں۔ ایک، آپ کی رسالت پر ایمان لانا، نہ صرف ایمان لانا بلکہ آپ کی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ آپ کی مدد کرنا۔ اور نمبر 4،
وہ نور جو نبی علیہ السلام لے کر آئیں گے یعنی قرآن، اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنا۔ جس نے یہ 4 کام کیے وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ ان میں پہلی چیز ہے نبی امی۔ امی ویسے اس آدمی کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے کسی آدمی کے پاس بیٹھ کر پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی کسی سے آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے۔ آپ کے استاد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وحی لے کر اور اللہ کا پیغام آپ کے سینے میں اتارتے تھے۔ قرآن آپ کو ملا، آپ کا فرمان ہے نبی علیہ السلام کے پاس۔ یہ قرآن وہ نور تھا جس نے نبی علیہ السلام کو، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ دنیا کے سب سے ماہر استاد بن گئے۔ اور چونکہ یہودی اس وقت اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے اور مکہ والوں کو ان پڑھ کہتے تھے، تو اسی مناسبت سے یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی امی بنایا اور ان لوگوں میں مبعوث کیا جو بظاہر امی تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ لیکن بہرحال آپ کی تربیت تھی کہ آپ کی تربیت سے آپ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ایسے استاد تھے کہ آپ نے ان لوگوں کی تربیت کی اور ایسی تربیت کی کہ وہ صحابہ جن کی، وہ لوگ جو اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اوس اور خزرج کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، مکہ والوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، لیکن جب آپ آئے آپ نے ان لوگوں کی ایسی تربیت کی، محض چند سالوں میں انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم، وہ ایک کتاب چھپی تھی وہ دی 100 والی، کہ ایک غیر مسلم عیسائی وہ ایک کتاب لکھتا ہے اور اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں جنہوں نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، اور ان میں پہلا نمبر ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا لکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ اثر ڈالا، اور اس کے اندر وجہ وہ یہی لکھتا ہے کہ بظاہر ان پڑھ تھا، لیکن اس نے دنیا کو ایسا علم، ایسا ہنر دیا اور ایسا یہ ماہر استاد تھا کہ اس کی تربیت سے، جن لوگوں نے اس سے تربیت حاصل کی، ان لوگوں نے محض چند سالوں میں آدھی دنیا فتح کی ہے۔ اس بنا پر آپ علیہ السلام کو وہ پہلا نمبر دے رہا ہے۔ تو یہ نبی امی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر موجود تھا۔ وہ تورات جو آسمان سے آئی، وہ انجیل جو آسمان سے آئی، اس میں تو بے شمار آپ کے دلائل موجود تھے، لیکن ہم پیچھے پڑھا ہے کہ یہودی عیسائی تورات اور انجیل میں تحریف کرنے میں ماہر تھے، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک تو لفظی تحریف کی، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا تذکرہ تورات کے اندر موجود تھا۔ اب تو یہ جہاں پہ نبی علیہ السلام کا تورات میں نام آتا ہے، وہاں پہ آپ کے نام کی جگہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کے لفظ کا معنی کر دیتے ہیں، تعریف کیا ہوا لکھ دیں گے، آپ کا نام نہیں لیتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت بھی جو بائبل موجود ہے اس میں بے شمار جگہ پہ نبی علیہ السلام کی رسالت کی پیشین گوئی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو تورات میں آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ تو ہماری پہچان ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ نہ صرف ہمارے پیغمبر کی بلکہ ہماری امت کی پہچان ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا پیغمبر وہ تھا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور ہماری پہچان بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، بہت ساری چیزیں جو یہودیوں نے یا تو دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ان پر حرام کر دی گئی جو حلال تھی، یا خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پیغمبر آئے گا، وہ طیب کو حلال کرے گا، جو پاک ہوگی وہ حلال ہے، جو ناپاک ہے وہ حرام ہے۔ یعنی قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جو جو چیزیں حلال ہیں وہ طیب ہیں، وہ پاک ہیں، اور جو جو چیزیں حرام ہیں وہ خبیث ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ اسی لیے ان کو حرام قرار دیا کہ وہ خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ پیغمبر کیا کام کرے گا؟ إِصْرَهُمْ، اسرا کہتے ہیں بوجھ کو، وہ تمہارا بوجھ اتار دے گا۔
بوجھ سے مراد وہ سخت احکام جو پہلی شریعتوں میں تھے۔ پہلی شریعتوں میں کیا تھا؟ نماز عبادت خانوں میں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ وقت ہو گیا، آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے ہم نے ایک پڑھا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر کیا تھا کہ شرک کی سزا قتل تھی۔ ہمارے ہاں تو معافی کی گنجائش موجود ہے، مشرک بندہ پکی سچی توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے احکامات جو پہلی شریعت میں تھے بڑے سخت تھے، ہمارے لیے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ والاغلال، اغلال التی کانت علیہم، اغلال توق کو کہتے ہیں۔ توق وہ جو خود ساختہ پابندیوں کی وجہ سے پہنا جائے، یا تو کیا ہوتا ہے کہ اس دور کے علماء نے خود ساختہ پابندیاں لگا کے عوام کو توق پہنایا ہوا تھا، یا پھر وہ رسم و رواج جو ایک علاقہ ایک معاشرہ خود اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے۔ یہودیوں میں تو بے شمار تھے، جس طرح ہمارے ہاں مثال کے طور پر ہوتا ہے نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، یہ ختم، یہ کول، یہ تیجا چالیسواں، اور یہ میت کو جس طرح وہ کہتے ہیں بخشوانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یہ خود ساختہ پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر خاص طور پہ نکاح کے حوالے سے اب دیکھیں نا اسلام کے اندر کیا ہے، اسلام تو کتنا پیارا دین ہے۔ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں، آپ 2 گواہ لے آئیں، ٹھیک ہے، لڑکی کا حق مہر مقرر کر دیں، ٹھیک ہے، اور لڑکی کا ولی موجود ہو، لڑکی کی رضامندی ہو، تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے نکاح ہو جائے گا۔ اسلام تو اتنا سادہ سا ہے اور اتنا آسان کر دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نکاح تو بڑی دور کی بات ہے، نکاح سے پہلے بے شمار رسم و رواج، یہ منگنی ہے اور پھر اس پر وہ بے شمار خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نکاح کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ وری ہے، یہ جناب بارات کا بندوبست ہو رہا ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ اس پر پھر پیسہ پھینکا جاتا ہے، خسرے نچائے جاتے ہیں، بے شمار فضول خرچیاں جو ہم ساری جانتے ہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آج نکاح ہی مشکل ہو گیا۔ نکاح آسان تھا، والاغلال الذی کانت علیہم کے تحت مشکل ہو گیا، یعنی علاقائی یہ ہمارے علاقے کی رسمیں ہیں نا، تو علاقائی رسمیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ لوگوں کو یہ بوجھ لگنے لگا ہے۔ اب لوگوں کے لیے نکاح مشکل ہے، لوگ یہاں پہ کھڑا ہو کر مانگتے ہیں بچی کی شادی کرنی ہے کچھ دو۔ اب اسلام کے اندر تو نہیں تھا کہ بچی کی آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو تو پھر نکاح کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری خود ساختہ، ہمارے علاقے کی خود ساختہ پابندیاں ہیں، اور یہ پابندیاں واجب ہو گئی ہیں اور شریعت پیچھے ہو گئی ہے۔ واللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس پیدائش کی خوشی میں لاکھوں لگا دیتے ہیں، حقیقہ نہیں کرتے۔ میں نے ایسی براتیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ براتیں آتی ہیں، جب بات حق مہر کی آ جائے 2000 5000، جو ضروری تھا، جو واجب تھا، جس کو شریعت نے زیادہ دینے کا حکم دیا، وہ پیچھے ہو گیا۔ اور برات جو غیر ضروری تھی، جو بس ایک محض ایک علاقے کی رسم ہے، اس پر لاکھوں خرچ ہو جاتا ہے۔ عقیقے پر خرچ نہیں ہوتا، بیٹے کی پیدائش پر خوشی پر خرچ ہو جاتا ہے، برتھ ڈے پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت میں جو شریعت تھی وہ پیچھے ہو گئی، جو محض علاقے کی رسم رواج تھے وہ آگے ہو گئے۔ تو یہ ہے والاغلال التی کانت علیہم، وہ توق جو لوگوں نے خود اپنے اوپر پہنے ہوئے تھے، یہ اسلام کے نہیں ہیں، یہ خود ہمارے ہیں۔ اگر ہم چاہیں ان کو ہٹا سکتے ہیں، بندہ عزم کر لے کہ میں نے اپنے بچوں کی شادی اسلام کے مطابق کرنی، کر سکتا ہے، کون روک سکتا ہے اسے؟ وہ نہیں روک سکتا۔ تو یہ محض ہماری رسم و رواج ہے۔ تو وہ پیغمبر کیا کرے گا؟ ان رسم و رواجوں کو اتار دے گا۔ ہمارے اندر اتنی ہیں تو یہودیوں عیسائیوں کے اندر پتہ نہیں کتنی تھی۔ تو فالذین آمنوا بہ، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لے آنا ہے، ٹھیک ہے، وعزروہ، اور اس کو قوت دینی ہے، ونصروہ، اور اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو وہ نور لے کر آیا ہے اس نور کی زندگی میں، اس نور کی روشنی میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے۔ اگر یہ کام تم نے کر لیے، اولئک هم المفلحون، تم کامیاب ہو۔ تو کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو محض ان رسم و رواجوں سے نکل آتے ہیں۔ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو صحیح دین تو آسان تھا نا، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی۔ تو جو آسان دین کے اوپر چلتے ہیں اور جو اس دین کی اپنی جان اور اپنی مال جہاں تک ممکن ہو سکے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی انسان کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، وہ دین کی مدد کرتا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے اس کی مدد کرتا ہے۔
اور پھر واتبعوا النور الذی، نور سے مراد قرآن ہے، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔